جماعت اسلامی کے ادارے پبلک ایڈ کمیٹی ضلع شرقی کے صدر سید قطب احمد نے کہا ہے کہ گلشن اقبال کے مختلف علاقوں سے ابھی تک بارش اور سیوریج کا پانی نہیں نکالا جا سکا۔ اگر 48 گھنٹوں میں پانی نہ نکالا گیا تو یونیورسٹی روڈ بلاک کر دیں گے۔ گلشن اقبال بلاک 9 یونین کمیٹی 8 میں موجود بارش اور سیوریج کے پانی کے قریب پریس کانفرنس کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے ادارے پبلک ایڈ کمیٹی ضلع شرقی کے صدر سید قطب احمد نے کہا ہے کہ گلشن اقبال کے مختلف علاقوں سے ابھی تک بارش اور سیوریج کا پانی نہیں نکالا جا سکا۔ اگر 48 گھنٹوں میں پانی نہ نکالا گیا تو یونیورسٹی روڈ بند کر دیا جائے گا۔ ایسا ہے کہ اس وقت کراچی کو جس طرح کوئی بھی اون نہیں کر رہا، اسی طرح گلشن اقبال کو بھی کراچی کی ایڈمنسٹریشن اون کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس میں کیفیت یہ ہے کہ گلشن اقبال تڑپ رہا ہے، یہاں پہ گلشن اقبال کے لوگ اذیت کا شکار ہیں، لیکن ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ 24 جولائی کو اس ساری ایڈمنسٹریشن سے اس کے ان کرتوتوں کا بدلہ ہم لیں گے انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی کی جانب سے گلشن اقبال کے مختلف یوسز کے امیدواروں نے اپنے حلقوں میں بارش کے پانی کی نکاسی کے حوالے سے بتایا۔ یہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ والے پیسے کی زبان سمجھتے ہیں، ان کو پیسے دو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور پی ٹی آئی نے جو روڈیں بنائی، ہم نے ان کی توجہ دلائی کہ یہ روڈیں بہہ گئیں، تو انہوں نے بولا بارش میں تو بہتی ہیں۔ مسائل کوئی بڑے نہیں ہیں، واٹر بورڈ چاہیے آدھے گھنٹے کے اندر ہو سکتا ہے، اور جو ان کے ایکسچینج اوپر لیول ہے وہ سارا خراب ہے۔ نیچے کے لیول بیچارے کیا کریں گے کہ 10-15 فٹ کے نیچے اپنے لوگ گھسا کے بندے مارنے گیا ان کو۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ان 4 سالوں کے اندر اور پچھلے 40 سالوں میں جب سے یہ یہاں پر لوگ موجود ہیں، آپ ہمارے علاقے کا حال دیکھ لیں۔ اب یہاں پر امید کی ایک کرن ہے، کیونکہ جماعت اسلامی پورے کراچی کی اونرشپ لینے کے لیے تیار ہے۔ جماعت اسلامی کے ادارے پبلک ایڈ کمیٹی ضلع شرقی کے صدر سید قطب احمد کا کہنا تھا کہ گلشن اقبال کا یہ علاقہ جو سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا علاقہ ہے، یہاں کے لوگوں کو اس کیچڑ سے اذیت دی جا رہی ہے۔ گلشن کے ہر علاقوں کا یہی حال ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 24 جولائی کو جماعت اسلامی کو ووٹ دے کر اپنے مسائل حل کرائیں۔ کیمرہ مین ساجد انصاری کے ساتھ ادریس ارائے، میٹرو 1 نیوز، کراچی۔